اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ پیغام محبت انٹرنیشنل کی جانب سے شائع کردہ کتاب نصاب حیات، موضوع نمبر 36، نماز برائی سے بچاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار دو عالم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اسے ایک دن ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی، اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، عن قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے، بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے، اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ حضرت خاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، کعبہ شریف کو آنکھوں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں طرف اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں۔ پھر امید اور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ اور سجدہ ڈرتے ہوئے کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کے راستے سے روکتی ہے اور نیکی کے راستے پر گامزن کرتی ہے، جیسا کہ آیت میں آیا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات کو تو عبادت الہی یعنی نماز تہجد میں مشغول رہتا، صبح اٹھ کر چوری جیسے برے کام کر مرتکب ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خلوص نیت اور جذبہ خالص کے تحت رات کی نماز پر مداومت کرتا ہے تو انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اسے فعل کبیر سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، اور اپنے قلب و دماغ میں نماز کی برکت و نورانیت کے اثر کی وجہ سے وہ چوری سے باز رہے گا۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، نماز کی عادت بنا لے تو ایک نہ ایک دن اس کی نماز برائیوں سے دور کر ہی دیتی ہے۔ ایک شخص اگرچہ سارے گناہوں کو ترک نہیں کرتا، لیکن اگر وہ نماز کو شروع کر لیتا ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا دل نماز میں لگ ہی جاتا ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس کو برائیوں سے دور کر دیتی ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔